الرحمن بہت شکریہ اسد یاسر صاحب. ویسے تو میں مصطفیٰ میرا بھائی جانتا ہے کہ جنرلی سیاست اور سیاسی پلیٹ فارمس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں, لیکن یہ ایک آل پارٹیز نہ صرف کانفرنس ہے بلکہ آئین طریقے تحفظ آئین کی کیونکہ ہے, تو میڈیا کی آزادی ایک بڑا بنیادی حق ہے جو میرا خیال ہے ہمارے آئین میں بھی ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ پچھلے چند سال میں وہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, اور میں شاید میرا کیونکہ تعلق میڈیا سے ہے تو میں بات بھی اسی چیز پہ کروں گا. جب بھی ہمارے کسی بھی سرکاری دور میں تلوار گرتی ہے, پہلی تلوار میڈیا پہ آ گئی. آج کل میں ٹی وی پر نہیں ہوں, لیکن میں واحد آدمی نہیں ہوں جو ٹی وی پہ نہیں ہوں. آج بھی بہت سے دوسرے دوست ہیں جو ٹی وی پر جن کو آنے کی اجازت نہیں ہے. پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سے دوست تھے جو ٹی وی پر نہیں آ سکتے تھے, مہینوں اور سالوں بہت سے لوگ بند رہے. کیا وجہ ہے کہ اتنا آسان ہے اس ملک میں کہ جب بھی کوئی حکومت آئے وہ بڑے آسانی سے میڈیا کو کنٹرول بھی کر لیتی ہے اور لوگوں کو یعنی صحافیوں کو ٹی وی سے بھی اتار لیتی ہے, ان کی جو آرٹیکلس لکھنے والے اخباروں والے ہیں ان سب کو بھی بند کر سکتی ہے. تو پچھلے چند سال میں جب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آئے تب سے ہم نے دیکھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی دیکھا, اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسان ہو گیا کہ کیسے میڈیا کو کنٹرول کر لیا جاتا. پچھلے دور میں بھی بڑی آسانی سے چینلز بند کر دیے جاتے تھے. جب بھی ہم کسی حکومت سے یا کسی سے پوچھتے تھے کہ چینل بند کیوں ہیں, ظاہر اس کا جواب ایک ہی ہوتا تھا, چینلز بند ہو جاتے تھے, اینکرز کو ٹی وی سے اتار دیا جاتا تھا, اور اب بھی کچھ نہیں بدلا. پچھلے جب عمران خان صاحب کو ہوتا تھا تب بھی فیکا لاز آئے تھے, اور مجھے یاد ہے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا تھا, تمام اپوزیشن اس وقت آتی تھی. بڑی مشکل اور اچنبے کی بات ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہر چیز میں میڈیا کا اور اپوزیشن کا ایک بڑا نیچرل سا الائنس ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارے مسائل میں ہمارے ساتھ, اور ہم اپوزیشن کی آواز بنتے ہیں کیونکہ ایک بڑا نیچرل الائنس ہے. لیکن جو ہی وہ اپوزیشن حکومت میں جاتی ہے, جانے اس کو کیا ہوتا ہے, وہ لوگ جو میڈیا کی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بڑے نعرے لگاتے ہیں, حکومت میں آتے ہی کچھ ہو جاتا ہے. بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی چیمپئن بھی ہیں, دائی بھی ہیں, اب میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر سب خاموش ہے کیونکہ اس وقت نظام کے بینیفیشری ہیں. میری ذاتی گزارش, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, میرا مقدمہ میڈیا کا مقدمہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی نیا کریں, مجھے لگتا ہے اس ملک کو ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے جس میں کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے اس پر تمام سیاسی جماعتیں اگری کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں سب لوگ ایک پیج پہ, اس میں میڈیا کی آزادی کا برائے مہربانی خصوصی خیال رکھیں کہ کیسے انشور کرنی ہے میڈیا کی آزادی. نہ صحافیوں کو ECL پہ ڈالا جائے, نہ ان کو گرفتار کیا جائے, نہ ان کے چینلز بند کیے جائیں, نہ ان کو ٹی وی سے اتارا جائے. اس چیز کو انشور کرنا, دیکھیں ہمارے پیچھے لوگ نہیں کھڑے. ابھی آپ تقریریں کر رہے ہیں, آپ سیاسی جماعتیں, آپ کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں. ہمارے پیچھے تو کوئی نہیں ہے. ہماری پروٹیکشن آئین سے آتی ہے. سو جب تک آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا ہماری پروٹیکشن نہیں رہتی. سو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہی نہیں, حکومت میں بھی جا کے میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائیں, کیونکہ یہ عام آدمی کی آواز ہے. حکومتوں کو بری لگتی ہے لیکن عام آدمی کی آواز ہے. اس کو بند کرنا بنیاد, جمہوریت کی بنیاد کو ختم کرنے کے مترادف ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا, اور آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہ چانس دیا. تھینک یو جی. ابائی صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح رویہ رکھا جائے اس کا مذمت کرتے ہیں. اور میں تمام جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ریزولوشن بنا رہے ہیں, آپ کے اگر کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ تو ہمیں ملے ہیں, اگر کچھ پوائنٹس ہیں تو ان کی ریزولوشن ہم کل پاس کریں گے, تو وہ آج جو ہے نا کائنڈلی حسین اخنزادہ کو حوالے کرے تاکہ آپ کے پوائنٹ کو بھی ہم اس میں کور کریں. ابھی میں رابعہ باجوہ میڈم پلیز.
یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جو نہ پاکستان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے MNAs ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہے، کسی کا تحفظ نہیں کرتی ہے. یہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسے فیصلے کیے جائیں گے یہاں پر جس سے عوام کو جب خبر پہنچے گی، عوام میں امید ہوگی اور پھر عوام گھروں سے باہر نکلیں گے. ہم نکلیں گے، پورے پاکستان میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، پرامن احتجاجات کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے چیزوں کو چینج کر دیں گے. ایک آخری بات، ہمارے حکمران تاریخ پڑھیں، ہر کوئی تاریخ پڑھے. یہ جو جدوجہد ہے تحفظ آئین کی، یہ ریفارمز ہیں، یہ ریفارمز کی جدوجہد ہے. ایک آئین، ایک دائرے کار میں رہتے ہوئے جدوجہد. جب آپ تبدیلی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کا راستہ بند، عدلیہ کا راستہ بند، الیکشن کمیشن کا راستہ بند، سارے راستے بند، جی سچ کے راستے بند، جھوٹ اور مکر اور فریب اور دھوکے کے دروازے تم کھولتے ہو. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، عوام کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے. اس وقت یہ سب سارے عوام مجبور کریں گے کہ پھر اس کا راستہ ہے کہ سسٹم کو اٹھا کے پرے پھینکا جائے. پھر کوئی چیز نہیں بچتی اکٹھا رکھنے کے لیے، پھر اس کو ڈھا دیا جائے. اس سے انقلاب کہتے ہیں. یہ نہ سوچو تاریخ میں انقلاب آئے ہیں، 5% بھی لوگ نکلے انقلاب آ گیا ہے. پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، عوام نکلیں گے. اگر آپ پاپولر لیڈرز کو ان پاپولر کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جب عوام نکلیں گے کوئی روک نہیں سکے گا. باجوڑ میں لوگ نکلے، تمہیں وہاں پر فوجی آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کو گولیاں مارنی پڑ رہی ہیں، کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوگا. پھر آپ سمجھتے ہو کہ جس کے گھر میں جس کو گولی ماری جاتی ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ پھر کسی نہ کسی دن نکلتا ہے. اور پھر جب چلتا ہے خون، پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم کی تقدیر میں مٹنا ہے. مظلوم سارے اکٹھے ہوں، جیت سکتے ہیں، ظالم ہار سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم میدان میں اکٹھے ہوں، اپنے تمام ڈفرینسز کے ساتھ ایک ایسے ایجنڈے پر اکٹھے ہو جائیں جو مشترکہ ہو اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہو. عوام سمجھے کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہم ہیں، ہم بول رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے جو چیز سامنے آئے گی وہ ایسی امیدوار کنندہ ہوگی، امید کی کرن ہوگی سب کے لیے، جس پر پھر ہم آگے بڑھیں گے. 5 اگست کو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پھر ہم رکیں گے نہیں خون کے آخری قطرے تک. شہادت ہمارا ورثہ ہے. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے. جو مظلوموں اور معروموں کے حق کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ویسے بھی گولی کھا کے مرنا ہے، گھروں میں بیٹھ کے مرنا ہے، تو کیوں نہ سینے میں گولی کھا کر جو مردوں کی طرح مظلوموں کی اور وطن کی جنگ لڑتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں. شکریہ. زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات. جی حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی تھینک یو. جی یہ جو ہمارے مختلف وفود آئے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انجینئر احسان صاحب NPC سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری اور اس کے وفد کو ہم ویلکم کرتے ہیں. احمد نواز جدون صاحب سینٹرل GS ہے قومی وطن پارٹی کی، اس کو ویلکم کرتے ہیں. حامد شاہ صاحب حامد شیرانی PTM سے ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہمارا عزیز لیڈر ہے پختون قومی جرگہ کا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. مشتاق صاحب جمعہ اسلامی جو سابقہ سینیٹر ہے اور آج کل اس کا بڑا جاندار کردار ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب آئے ہیں، اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ایکس ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ظفر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. عوامی جمہوری پارٹی نور نبی راہو صاحب ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور باقی جوائنرز کے بعد ہم کر لیں گے. ابھی سب ہمارے کاشف عباسی صاحب تشریف لائے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.